جمعرات کی خاص تسبیح یا قادرو یا نافیو پڑھتے ہی دولت کے بارش ایک دن میں کروڑوں مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جمعرات کے دن صبح اٹھ کر یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لینا۔ دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے 30 سیکنڈ کا وقت نکال کر زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ ناظرین، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت وسعت ہوگی۔ اللہ اس میں ذاتی ہے، باقی تمام اسماء مبارکہ صفاتی ہیں۔ اس اسم مبارکہ کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نیز حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا تم اس بات کرو اور باقی سب چھوٹے معبودوں کی نفی کرو۔ اس لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہے جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریز کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، جو شخص اس کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ ذات طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتی ہے۔ دو امام ابو نعیم اور ابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں سوائے ایک نام کے، جو شخص اس کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ امام دار قطنی نے غرائب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو پڑھتا رہا جنت میں داخل ہوگا۔ زیادہ میں بڑی بات نہیں کرتا، دوپہر یا شام تک زندگی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا، آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آج تک اگر میرے بھائی میری بہنوں کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کی پریشانیاں اگر دور نہیں ہوئی، آج تک آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا، آپ لوگوں کے جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہی اب ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دن کے اندر آپ کی قسمت بدلے، آپ کے نصیب بدلے، قسمت کے بند دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں، حاجتیں فوراً پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے مقدر میں آنا شروع ہو جائیں، تو اپنے بھائی کے بتلائے ہوئے طریقے پر صبح جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے آسان وظیفہ ہوگا، اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ آزمودہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دولت اور پیسہ ہاتھوں میں آئے گا، سارا دن ساری زندگی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گن گن کر تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو دیں گے کہ بانٹتے پھرو گے، بانٹنے سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر دولت کو آپ سے محبت نہ ہو جائے نہ تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے اور میں آپ کو 101% گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کے بارے
بارے میں یہ وظیفہ جس کو بھی میں نے اپنی زندگی میں بتایا، چاہے میری بہنیں ہو چاہے میرے بھائی ہوں، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور وہ دولت مند ہو گئے۔ آپ لوگ اگر پاکستان میں ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک سے ہیں، آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں جیسے ہی رات ہو آپ لوگ سو جائیں، صبح آپ کی آنکھ کھلی، اٹھتے ساتھ سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اٹھتے ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اگر مثال کے طور پر صبح اٹھ کر آپ لوگ بھول گئے ہیں تو آپ جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، پھر اس صبح آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، پھر اگلی صبح اسی طریقے سے آپ لوگ سب سے پہلے کوشش کرنا آنکھ کھلتے ہی یہ وظیفہ پڑھیں اور ایک صبح پڑھ لیں اپنی زندگی میں، تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ سکون سے آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، ایک دن کے عمل سے کروڑوں ملیں گے۔ اگر روزانہ صبح پڑھیں گے تو پھر اندازہ لگائیے کہ آپ لوگ کہاں پہنچیں گے۔ کسی کو دنیا جہاں کی دولت بھی دو گے نا تو بھی کوئی آپ کو یہ سچا وظیفہ نہیں بتائے گا۔ آپ کی جیب، آپ کی الماری، آپ کی دکان، آپ کی زندگی پیسوں سے بھر جائے گی، جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ جس طرح لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور آج تک جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، آج بھی بالکل اسی طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات ایک دن کے اندر اندر بدلے، ہماری قسمت ایسی بدلی کہ ہمیں آج تک یقین نہیں۔ آپ لوگ خود کہو گے ابھی آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن جب صبح اٹھ کر اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو گے آپ کو اپنے بھائی کی باتوں پر تب یقین آئے گا کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، فوری کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھنا اور چھوٹی سی ہی صحیح لیکن دعا ضرور مانگنا۔ آپ کے مسئلے مسائل حاجتیں مرادیں ہوں، وظیفہ جیسے ہی ختم ہو فوراً دعا ضرور مانگنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ فٹافٹ نکل لیتے ہو، بس تم نے پڑھ لیا، عمل بہت ہے۔ دعا آپ کو لازمی کرنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو خاص خاص حاجتیں ہیں، ان کے لیے آپ لوگ دعا مانگ لیں۔ کوئی اس میں زیادہ وقت والی بات نہیں ہے، آدھا منٹ آپ کو وظیفے میں لگا، آدھا منٹ آپ لوگ دعا مانگ لیں، بات ختم، ناشتہ کریں، کام پر جائیں، پھر دیکھیں معجزات اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھیں گے، خوشیاں دیکھیں۔ تمام بھائی بہن دوست احباب چاہے ایک صبح پڑھ لیں چاہے روزانہ صبح پڑھیں، اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹ میں لکھ دیں، اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو، دل مانے تو ویڈیو کو ایک لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی اور کوئی فائدہ نہیں۔ اب پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھنا شروع کر دیں۔ اب تک اگر ویڈیو سکپ کی ہے تو براہ کرم اب مت کاٹیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو بڑا ہی خاص صبح والا عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک بات بڑی ہی غور سے، بڑی ہی توجہ سے سمجھیے گا، اور اس طریقے سے توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہمارا کام بنے گا نہیں بنے گا، تو آپ لوگ اس طرح کے سوالات رکھو گے تو کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کچھ بھی نہ دے کسی کو، لیکن سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مانگ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے پورا بھروسہ ہے، اور میں جب بھی یہ وظیفہ صبح کے وقت جب بھی یہ وظیفہ پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری اتنی مدد کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ خالی جھولی میری جب بھی ہوئی، میں نے وظیفہ پڑھا، میری جھولی پیسوں سے بھر گئی۔ اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے میری غیب سے مدد کی کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے۔ تو آج آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ صبح اٹھ جاؤ، اٹھتے ساتھ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ، آدھے پونے منٹ کا وقت مقرر کر لو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب تک وظیفہ پڑھو تب تک کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ میں تو آدھے منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو 10-20 سیکنڈ اوپر لگ جائیں، پھر روزانہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ یہ وظیفہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، لیکن ایک چیز کو پہلی دفعہ پڑھنا، ایک روزانہ پڑھنا تو فرق آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ روزانہ بھی پڑھو گے تو آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ یہ پورا عمل کر لو گے۔ ایک دن بھی آپ لوگ پڑھو گے تو انشاءاللہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ ایک بار بھی پڑھ لو تو
تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1 سیکنڈ بھی کسی سے بات چیت مت کرنا، موبائل کو، عام چیزوں کو اپنے آپ سے آدھی پونی منٹ کے لیے دور کر دینا۔ زندگی میں غم اور پریشانی ہر انسان پر آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، جب بھی کوئی پریشانی اور غم آئے تو اپنا سارا دکھ اللہ تعالیٰ کو سنائے، کیونکہ غموں اور پریشانیوں کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی سورۃ کہف میں فرمایا ہے، اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی یا غم آئے تو قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنا شروع کر دیں، جو بھی ان ناموں کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک ان کو پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے نکال دے گا، کیونکہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگ پریشانیوں اور مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، اور دنیا کی حقیقت ہے کہ اس میں خوشی، غمی، دکھ اور سکھ مل آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ضرور فقر و فاقہ اور مال و جانوں کے خساروں میں مبتلا کر کے ہماری آزمائش کی جائے گی، اور اے نبی ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھے ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے عنایت اور رحمتیں برستی ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اللہ کا صفاتی نام یا نافع جو بڑا اثر رکھتا ہے، جو شخص دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک میں ان ناموں کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پائے گا، اور اس انسان کی اس کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ النافع کا مطلب نفع پہنچانے والا ہے۔ اس قسم کے آداب 201 ہیں۔ النافع کے خواص بھی آپ کو بتاتے ہیں، جو کوئی کشتی میں سوار ہونے کے بعد یا نافع کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص کسی کام کو شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافع پڑھا کرے انشاءاللہ وہ حسب منشا ضرور پورا ہوگا۔ جو کوئی اس اسم کو کسی مریض پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ضرور شفا پائے گا۔ اسی طرح جو خصوصاً ماہ رمضان میں اس کا ورد کرتا ہے انشاءاللہ اسرار الہی سے ضرور آگاہ ہوگا۔ جو شخص 4 روز جہاں تک ہو سکے اسے پڑھے گا اللہ نے چاہا تو کسی غم میں مبتلا نہ ہوگا۔ جو سفر حج میں اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور بخیر پہنچے گا۔ یا نافع کے ساتھ یا قادر یا نافع کو ملا لے تو سونے پر سہاگا ہوگا، کیونکہ اللہ کے 2 ناموں کی الگ ہی فضیلت ہے۔ ان 2 ناموں کو پڑھتے جائیں اور ان کے کمالات دیکھتے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت اور خواہش پوری ہو تو اس صفاتی نام یا نافع کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اگر اس کے ساتھ یا قادر یا نافع کو بھی پڑھا جائے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اور خواہش آپ کے مانگنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں پیش ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی صبح اٹھ کر جب یہ عمل کرنے لگے تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو آپ کو درود پاک یاد ہو۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے جیسے ہی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اپنی اسکرین پر جو پہلا وظیفہ دکھ رہا ہے بڑا طاقتور وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اپنی ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جن بھائی بہنوں کو دیکھ کر پڑھنا آتا ہے دیکھ کر پڑھ لیں، جن کو سن کر پڑھنا آتا ہے وہ سن کر اپنے ذہن میں بٹھا لے، اور صبح جب یہ عمل کرے اچھی طرح ذہن میں وظیفے کو یاد کر کے یہ پورا عمل کرے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا۔ اس وظیفے کا معمول رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسعت رزق سے نوازے گا اور وہ شخص فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کی برکت سے قیدی کو خلاصی ملتی ہے اور مریض کو شفا۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ ہے یا قادر یا نافع، آپ کی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہے یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع کا وظیفہ تمام بہن بھائی دوست احباب صبح کا یہ جو عمل ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ لوگ یا قادر یا نافع کا وظیفہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے
सकते हैं। ये वजीफा तमाम मेरी बहनें और तमाम मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़े। वजीफा भी बड़ा खास है, बड़ा मुजर्रब है। सुबह का जो अमल है इसमें सेकंड नंबर पर ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को आप तमाम बहनों और भाइयों ने अपनी जिंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। जैसे ही आप लोग जब ये वजीफा शुरू करें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, 11 मरतबा या कादिरू या नाफियू का वजीफा पढ़ ले, तो दूसरा वजीफा ये है या कबीरू का ये वजीफा मेरे बहने भाई दोस्त अहबाब सुबह के इस अमल में दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। इस वजीफे को आप सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना। पहला वजीफा 11 मरतबा पढ़ लिया जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा था, और दूसरा वजीफा या कबीरू का ये वजीफा आपको 7 मरतबा ही पढ़ना है। तीसरा और आखिरी वजीफा, इस वजीफे को पढ़ने के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ ले, तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर आखिरी नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है ये वजीफा भी समझ ले किस तरह पढ़ना है, कितनी मिकदार में पढ़ना है। और इस वजीफे को पढ़ने के बाद आखिर तक समझिएगा कि करना क्या है। वजीफा सुनकर फौरन चलते मत जाइएगा कि हमें अमल समझ में आ गया। पूरी आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा, पूरा अमल समझिएगा, फिर जाइएगा और पूरी तरतीब से अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फौरी तौर पर फायदा होगा। तो वज़ाइफ आपने पढ़ लिए, तो तीसरे नंबर पर जो वजीफा सुबह के इस अमल में आपको पढ़ना है ये वजीफा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। ये वजीफा आखिरी वजीफा और तीसरा वजीफा या रज़्ज़ाकू का तस्बीह के दानों पर सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दें। या रज़्ज़ाकू पढ़ते रहे, या रज़्ज़ाकू 11 मरतबा। जब आप लोग पढ़ ले तो उसके बाद आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। अल्लाह पाक के ये 2 सिफाती नाम या कादिरू या नाफियू का विर्द करें, हर परेशानी से निजात और हर जायज हाजत पूरी होगी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरत कहफ में फरमाया, अल्लाह को पुकारो उसके सिफाती नामों के साथ। इस तरह अल्लाह ताला ने 2 सिफाती नाम या कादिरू या नाफियू जो बड़ा असर रखते हैं, और जो शख्स दिल की गहराइयों से इन नामों को पढ़ेगा इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी। उसके बाद आपको करना ये है कि फौरन पहले तो 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़े जो आपने शुरू में पढ़ा था। अमल शुरू करते और खत्म करते वक्त दुरूद पाक पढ़ ले। तो अब आपको करना ये है कि आप लोगों को नाश्ता करना है, तो जो भी चीज आप खा रहे हो, चाहे पी रहे हो या कुछ खा पी रहे हो, उस पर 1 मरतबा दम कर दे। चाय हो चाय पर कर दे, रोटी हो रोटी पर कर दे, जो चीज साथ में पड़ी हो उस पर दम कर दे, यानी कि फूंक मार दे, और उसी वक्त आप लोग नाश्ता कर ले। सुकून से बैठकर नाश्ता करने के बाद आप लोग सुकून से दुआ मांग ले, जो भी हाजतें हो, जो भी परेशानियां हो। साथ तमाम मसाइल के हल के लिए, हाजतों के लिए अल्लाह पाक से दुआ जरूर कर लेना। दुआ मांगने के बाद आपका अमल मुकम्मल होगा, आप काम पर जाएं, जहां जाना है हो जाएं। इस अमल को एक सुबह करें, रोजाना सुबह करें, आपको अपनी मर्जी है। अमल की इजाजत मैं दे चुका हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को पूरा कर दे। कादिर अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से है, और इसका मायने है हिफाजत करने वाला, और दूसरा मायने है कुदरत रखने वाला, यानी अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।